القائم اسلامک سنڈے اسکول میں اگر کسی شخص نے مختصر مدت میں طویل مدتی خدمات سر انجام دی ہیں تو وہ ہوا سیدہ اقرا نقوی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہماری سید بہن نے القائم ٹیم کے 20 سے 25% ممبران جو اس پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں انہیں اس کار ہیڈ میں شامل کیا۔ خود بھی ان کا کام لاجواب اور باکمال تھا۔ بچے اب بھی ان کو ان کے بہترین کام کی بدولت یاد کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ بہن دوبارہ اس کاروان امام کو جوائن کریں گی اور اس عظیم کام میں بہتری کے لیے تعاون جاری رکھیں گی۔ اس وقت ہمارے داماد محترم برادر حیدر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ گزارش کروں گا برادر حیدر سے کہ تشریف لائیں اور ہماری بہن کو ہماری جانب سے تحفہ بطور انعام پیش کریں۔ گزشتہ چند سیشن سے اس واحد جن کا ذکر کرنے لگا انہوں نے القائم سنڈے اسکول کو جوائن کیا اور اپنی بہترین کوشش سے بچوں کو دینی تعلیمات میں کوشاں۔ امیدیں کبھی ہے کہ اپنی سینئر اساتذہ سے استفادہ کرتے ہوئے اس برانچ میں جہاں بڑے بڑے مائل سٹونز کام کر رہے ہیں اپنی جگہ بنانے میں اور اپنی قابلیت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہوں گے۔ گزارش کروں گا کہ صاحب حاجی سے یہاں تشریف لائیں اور ان کے ساتھ میرے خیال میں ان کی والدہ گرامی موجود ہیں، ان کے والد گرامی موجود ہیں، دونوں سے گزارش ہے یہاں تشریف لائیں۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اب میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک جوڑے کا جو دونوں قرآن کے قاری اور خدمت گزار ہیں، اس لیے اس چیز کا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ انعام کس سے کس کو دلوایا جائے۔ جی میں بات کر رہا ہوں موچی گیٹ برانچ کے واحد رباب اور قاری قمر عباس صاحب کی۔ قاری صاحب کو بھی ملی حوالے سے قرآن کی خدمات کو سلام ہے اور رباب باجی تو کم وقت میں القائم سنڈے اسکول میں بہت مضبوط مقام حاصل کر چکی ہیں، جس کی اصل وجہ خالص جذبہ اور امام وقت سے محبت ہے۔ مشکل سے مشکل ٹاسک کو منٹوں میں سمیٹنے میں کمال مہارت۔ ہم گزارش کرتے ہیں دونوں عزیزان سے کہ تشریف لائیں اور دونوں ایک دوسرے کو اعزازی انعام سے نواز دیں۔ پہلے باجی دے دیں قاری صاحب کو انعام، کیونکہ اینڈ پہ قاری صاحب کو آپ ہی کو پیش کرنا پڑنا ہے، چاہے گھر جا کے کرے یا اشرافہ سے یہی کر دیں۔ جزاک اللہ۔ یہ اوج، یہ رتبہ، یہ حشم اس کے لیے ہے۔ یہ اوج، یہ رتبہ، یہ حشم اس کے لیے ہے۔ زیب اس سے علم کی اور علم اس کے لیے ہے۔ ہماری واحد بزرگ القائم اسلامک سنڈے اسکول کی سرپرست اعلیٰ کمال جذبہ اور کمال مہارت کے ساتھ اندرون شہر کے بہت سے مدارس میں علوم قرآنی و علوم محمد وعلی محمد کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ہماری قوم کی محسنہ واحد رقیہ بطول اور برادر ساجد حسن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم دونوں پر ناز اور برادر ہمیں دونوں پر ناز ہے
برادر ساجد حسن صاحب بھی صف اول کے نماز گزاروں میں ہیں. گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ہماری واحد کی حوصلہ افزائی جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں کے لیے علامتی طور پر ایک چھوٹا سا گفٹ بطور ہدیہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب ناظرین کو اور حاضرین کو سامعین کو ولادت امام زمان علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور جیسے القائم سینٹر اسکول کی طرف سے یہ دن یوم تشکر کے طور پر منایا جا رہا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ فیسز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے اول پہ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی کمک کے لیے بہت سے افراد جو ہیں وہ پیچھے موجود ہوتے ہیں، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے میرے قالب بھائی نے بیان کیا. یقیناً جناب رسول خدا جب اپنی بچی کی شادی کی اور جناب زہرا سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ مولا علی سے پوچھا، یا علی آپ نے میری زہرا کو کیسا پایا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اپنی زہرا کو، میں نے فاطمہ کو خدا کی اطاعت میں مددگار ہمسفر پایا. اور میں آج آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اپنے ہم سفر کو بھی اطاعت خدا میں مددگار پایا. ہر لمحے پر انہوں نے میری کمک کی، انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اور الحمدللہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے لیے ایسے ہم سفر کا انتخاب کیا. اور پھر ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہر موقع پر جہاں مجھے کہیں، کیونکہ شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، ان کی اجازت، ان کی مدد، اور واپسی پر دیر سویر ہو جانے پر ان کا مسکراتا ہوا چہرہ میرا استقبال کرتا ہے. میں تہہ دل سے خداوند عالم کی، محمد وآل محمد کی، اور پھر ان کی شکر گزار ہوں. اور اپنے خانوادے کی، میرے سسر صاحب بھی موجود ہیں، یقیناً ان کی بہترین تربیت ان میں مجھے نظر آتی ہے. خداوند عالم سے اپنے خانوادے کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. ساجد بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کی جنت تو پکی ہو گئی ہے. مسئلہ لیکن باقی افراد کے لیے. ہمارے قاری شہزاد حسن صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی گواہی اس کے گھر سے لی جائے گی. خود تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی گواہی تو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن مسئلہ ہمارے جیسے بیچاروں کے لیے کہ ہم کہاں جائیں. ہماری تو انہوں نے آس ہی ختم کر دی ہے. ان کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یہ خود بھی کنگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کنگ میکر بھی ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا. میرے ہر دل عزیز شخص، اس قوم کے محسن قاری قرآن، اس وقت ان کے بہت سے شاگرد معاشرے میں قرآن مجید کی تعلیمات کے فروغ میں کوشاں ہیں. جس کی ماں کو پورا معاشرہ تعریف کرے اور ماں اس بچے کی تعریف کرے، اس سے زیادہ خوش قسمت انسان نہیں ہو سکتا جس کی ماں کو اس پر ناز ہو. خدا انہیں سلامت رکھے. دعوت دیتا ہوں قاری شہزاد حسن صاحب اور ان کی اہلیہ کو کہ تشریف لائیں اور قاری صاحب کو ہماری جانب سے شاباش پیش کریں. کوئی نیا فتویٰ ہے تو ہمیں بتا دیجیے گا. اب راز سمجھ آ گیا، قاری صاحب رائے ساتھ نہیں لے کے گئے، چلے جائیں گے یہ جنت میں. اگلا تعارف سیدہ سجل صاحبہ. انہوں نے زیادہ عرصہ تو القائم ٹیم کا ساتھ نہیں دے پائیں، اپنی نجی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے. خدا انہیں سلامت رکھے. حال ہی میں رشتہ ازواج میں منسلک ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اب القائم اسلامک سنڈے اسکول کنٹینیو تو نہیں کر سکی، لیکن جتنا عرصہ بھی انہوں نے کیا، کچھ عرصہ انہوں نے شادرہ برانچ میں خدمات سر انجام دی اور کچھ عرصہ موچی برانچ میں، لیکن جتنا عرصہ بھی اپنی خدمات سر انجام دی، بہترین انداز میں سر انجام دی. اس وقت ان کے زوج اور یہ موجود ہیں یہاں، ان سے گزارش کہ یہاں تشریف لیں. ان کی ساس والدہ موجود ہیں، دونوں سے گزارش ہے، سجل باجی اور ان کی ساس امی سے، کہ یہاں تشریف لائیں اور ہماری واحد کو انعام بطور ہدیہ پیش ہوئی.
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل वाहर नरजिस एक दीनी स्कूल में खिदमत सर अंजाम देने के साथ साथ अलकायम इस्लामिक संडे स्कूल में भी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इस वक्त अपने वालिद ग्रामी हसन अब्बास हुसैनी साहब के साथ यहाँ मौजूद हैं। हसन अब्बास हुसैनी साहब की मुआशरे में खिदमत नाकाबिल फरमोश हैं। परवरदिगार आलम इन दोनों को इनकी दीनी खिदमत पर अजर अज़ीम अता फरमाए। गुजारिश करूँगा वाहर नरजिस और इनके वालिद ग्रामी से कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और वाहर को इनाम पेश करें। वाहर अना मरियम जिन्होंने अभी कुछ अर्सा कबल ही ज्वाइन किया है, लेकिन इनसे बहुत सी उम्मीदें कि वो अपने बेहतरीन कारकर्दगी से इस ब्रांच में जल्द अपनी बेहतरीन जगह बनाने में कामयाब होंगी। इनके साथ इनके वालिद ग्रामी मौजूद हैं, वालदा ग्रामी मौजूद हैं। गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और इनकी हौसला अफजाई के लिए इनाम पेश करें। जी और अफशा मजीद आपने तारीफ लिखा है ना, अफशा बंद आपने लिखा है बैक साइड पे मोहम्मद जी मेरा मैं लिखता हूँ जी आपको कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आज का अगला तारुफ इमाम ज़माना की हकीकी मुजाहिदा हमारी एक सैयद बहन का, जो आज तशरीफ़ तो नहीं ला सकी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनके पास तय्युल अर्ज़ है तो कुछ अजब ना होगा। वैसे तो इस महफिल में अहले इल्म अफराद मौजूद हैं, लेकिन अपने जैसे तालिब इल्मों को वजाहत के लिए तय्युल अर्ज़ की वजाहत करता चलूँ कि जब कोई इंसान खुदा की सही बंदगी, तकवा, परहेज़गारी और खुदसाजी के रास्ते को तय कर ले तो खुदा इसकी हकीकत की आंखों को खोल देता है और इससे ऐसी चीज़ें हासिल होती हैं जो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। इमाम ज़माना के हकीकी नासरीन को तय्युल अर्ज़ की खसूसियत हासिल होगी, क्योंकि आप कबल अज़ सुन चुके होंगे कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो इनके चाहने वाले इनकी सदा पर लब्बैक कहते हुए पहला कदम उठाएंगे तो अगले कदम पर वो तय्युल अर्ज़ के ज़रिए अपने इमाम के सामने हाजिर होंगे, चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो। अब इस बात में कितनी हकीकत है कि इस बहन को ये हासिल हो चुका है या नहीं, जिसके ज़रिए वो इतना तवील सफ़र तय कर धर्मपुरा से शाहदरा ब्रांच पहुंचकर इमाम वक्त के अमर को आम करने और इनके हशनूदी के हसूल के लिए कोशा हैं। यहाँ अभी इसकी रियाजत को जारी किए हुए हैं, क्योंकि इतवार के रोज़ जब हर बंदा छुट्टी और आराम का तालिब होता है, ये लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने तक सुबह सुबह लोकल कलमेस में बर वक्त पहुँच कर उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद को फैलाने में कुछ इस अंदाज से कोशा हो जाती हैं जैसे साथ वाली गली से आई हों, जो ज़ाहरी आंख से नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आता है और आम बशर शायद 2-3 मरतबा ही में इस ड्यूटी को सर अंजाम देकर हाथ खड़े कर ले। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक जिन्हें अजर का यकीन हो वो देने में दरिया दिली का मुजाहरा करते हैं और यही यकीन, मोहब्बत और इखलास का जज्बा अज़ीमिया इन्हें
इस जिम्मेदारी को कमा हक का अंजाम देने में ज़ेर अमल है। नहायत ज़िम्मेदारी से शादरा ब्रांच के बच्चों के साथ साथ वहाँ की साथी मुअल्लिमात की तरबियत साजी और इनकी बेहतरी के लिए भरपूर मुआवनत और सरपरस्ती में मसरूफ़ अमल। मैं इन मुख्तसर से अल्फाज में इनके बरनामे को बयान करना इस अमल अज़ीम के साथ अदल ना समझूँगा, और ये भी हकीकत है कि शादरा जाना इनके लिए किसी किस्म की मजबूरी भी ना है। हम इन्हें इस नज़दीकी ब्रांच में काम करने की पेशकश भी कर चुके, लेकिन वो शादरा के पसमानदा इलाके की ज़रूरत और बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए अपने वक्त के इमाम से भरपूर अजर की तवक्को को ज़ेर हदफ रखते हुए हम इस बहन और इसके वालिदैन की अज़मत को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ हमारी इस बहन को इस अंदाज में तरबियत की, बल्कि मिशन इमाम में मौसम की गर्मी, सर्दी और दूरी को बालाए ताक रखते हुए इनका भरपूर साथ दिया। परवरदिगार आलम इनको और इनके हानवादे को इन ज़हमतों का दुनिया और आखिरत में अजर अज़ीम अता फरमाए और इनकी रूहानी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वाहर सामिया काज़मी साहिबा का। आपसे गुजारिश है कि उनकी तौफ़ीक़ात खैर, इल्म में इजाफ़े और सेहत और सलामती के लिए बुलंद आवाज़ में दरूद पढ़ते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश करूँ। अब जिस अजीम इंसान के तारुफ का शरफ हासिल कर रहा हूँ, इनके बारे में बयान करने में अल्फाज से ज़्यादा मोहब्बत का अंसर नुमायाँ होना ज़रूरी है। इनकी ज़ुबान से इस बंदा हकीर ने कभी किसी की ग़ीबत ना सुनी, बल्कि ऐसे काम से इज़हार बरात करते सुना। इनकी सबसे बड़ी खसूसियत इनका इज़हार शुक्र और हुस्न अखलाक है। जितनी प्यारी शख्सियत की हामिल हैं, इनको अल्फाज में बयान करना तो मुश्किल है, मिसाल से बयान करना आसान है। अगर इससे कबल आप इनसे बिल वास्ता नहीं मिले तो बिला वास्ता ज़रूर मिल चुके हैं। इनका सबसे अव्वल तारुफ इनके फर्जंद हाजी फ़खर हसन साहब। बिलाशुबा इन जैसे नेक, बाअखलाक और बातक़वा इंसान के साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मिशन पर काम करना बाइस फ़खर ही है। एक तवील मुद्दत से अलकाम इस्लामिक संडे स्कूल के लिए बेलौस खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि संडे स्कूल के बच्चों ने इन पर नारा बना दिया, असली संडे स्कूल की पहचान सर, फ़खर और रेहान। लेकिन इस नारे को हकीकत का रूप देने के लिए अगर इसे यूँ कहा जाए, संडे स्कूल की जान बरादर फ़खर और रेहान, तो ज़्यादा बेहतर और हकीकी नारा बनेगा। बरादर फ़खर हसन और हसनी बाई में रूहानी शख्सियत वाली कदर के अलावा एक कदर और भी मुश्तरक है कि दोनों की हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि अगर किसी तरह भी मुमकिन हो तो इनकी तस्वीर और आवाज़ नज़र ना आए, सिर्फ काम ही नज़र आए। नमूदो नुमाइश से नाला, बल्कि अक्सर इन्हें अज़राह मजाक बोलता हूँ कि पठानों वाला बुर्का ले लें और वो पहन कर काम करें ताकि नज़र ना आए। हाजी फ़खर हसन भाई के काम से अगर आपको तफसीलन आगाह करना शुरू करूँ तो फ़खर भाई मुझसे नाराज़ होंगे और आप हैरान होंगे कि अगर ये साहब अकेले इतना काम करते हैं तो बाकी टीम के अफराद क्या करते हैं, क्योंकि बग़ैर किसी मुबालगा सारे काम का 50% वो अकेले ही सर अंजाम देते हैं। अगर मुझे अपने इस अजीज़ ब्रदर की मासूमाना नाराज़गी का खौफ ना हो तो एक एक काम को बातफ़सील बताकर इनकी खिदमत का एतराफ़ करूँ। लिहाजा खामोशी का दामन थामते हुए इनके लिए ढेरों दुआएँ और मज़ीद तौफ़ीक़ात की दुआओं के साथ इनके तारुफ को खामोशी में तब्दील करता हूँ। इनकी मज़ीद तौफ़ीक़ात खैर और इनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। इन्हीं अजीम माँ का दूसरा तारुफ बरादर ज़िले हसनैन की सूरत। हसनैन भाई, जिन्हें हम अल-कायम टीम का वज़ीर खुराक कहें तो गलत ना होगा, तवील अरसे तक शादरा ब्रांच में खिदमत सर अंजाम देते रहे और जितना अर्सा भी शादरा ब्रांच में पहुँचते रहे
وہاں کی برانچ ممبران کو تبرک و نیاز روانی و فراوانی سے ملتی رہی۔ آج کی اس محفل کے اختتام پر بھی جو مزیدار نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں بھی حسنین بھائی کا کلیدی کردار ہے۔ انہی عظیم ماں کا تیسرا تعارف موچی گیٹ برانچ کی ایک ہونہار استاد جنہوں نے اپنے خلوص اور محنت سے کم وقت میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے موچی گیٹ برانچ کو علمی بلندیوں کی جانب گامزن کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ درخواست کروں گا واہر گوہر بطول اور ان کے ہسبینڈ برادر حکیم رضوان حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے حصے کی داد وصول فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برادر رضوان حیدر صاحب کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اس بزم میں شرکت سے رونق بخشی بلکہ ہر اتوار اپنی زوجہ کی القائم میں حاضری کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور تعاون رکھا۔ پروردگار آپ کو علم و حکمت کی مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ انہی عظیم ماں کا چوتھا تعارف ان کی پوتیاں واہر دانیہ بطول اور واہر جبین ہیں، جو ماشاءاللہ شادرہ برانچ میں خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ بلکہ واہر جبین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ القائم کی تینوں برانچوں میں بہترین انداز میں خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ انہی عظیم ماں کا پانچواں تعارف ان کی بہو واہر فاطمہ ذل حسنین، جنہوں نے شادرہ برانچ میں انتظامی امور میں القائم کی نمائندگی کا شرف حاصل کیا۔ انہی عظیم ماں کا چھٹا تعارف ان کے نواسے برادر محمد عباس، جو شاہ جمال برانچ میں انتظامی امور میں ہمارے معاون ہیں۔ اس کے علاوہ القائم کے روح رواں برادر ریحان حیدر کی ممانی اور اس بندہ حقیر کی پھپھو جان، ہر رشتہ اور ہر تعارف سے ان کی اچھی تربیت کی جھلک نمایاں ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے ہسبینڈ ہمارے استاد محترم حاجی عنایت علی صاحب، جو القائم سنڈے اسکول کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، ان دنوں علیل ہیں، ورنہ ہمارا بہت دل تھا کہ آپ سب کی ملاقات اس درویش صفت انسان سے کروائی جائے، لیکن علالت کے باعث اس بزم میں شرکت سے قاصر رہے۔ حاجی صاحب اور محترمہ شاہین فاطمہ کی صحت و تندرستی کے لیے باواز بلند صلوات۔ گزارش کروں گا برادر بلکہ ہر دل عزیز برادر فخر حسن بھائی کو کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی والدہ گرامی سے شاباش کی تھپکی وصول کریں۔ القائم کی جانب سے چھوٹا سا ہدیہ پیش فرمائیں۔ پھپھو جان سے گزارش ہے اور بھائی کے حوصلے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا، اگر تینوں برانچوں کے ناظرین اس کی تائید کرتے ہیں تو بطور تائید فخر بھائی کی توفیقات میں مزید اضافہ اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ جتنے عظیم یہ ورکر ہیں، انہیں ایک مرتبہ نہیں، انہیں 2 مرتبہ انعام ملنا چاہیے۔ اس وقت ان کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ پاکیزہ بطول موجود ہیں۔ انہیں گزارش کروں گا کہ یہاں ہمارے پاس تشریف لائیں اور انہیں دوبارہ ایک اور انعام پیش کریں۔ اللهم صل على
آپ سب کی حوصلہ افزائی کا بہت شکر گزار ہوں. اس برادر کے لیے اسی طرح کا پذیرائی کی ضرورت تھی. ہم انہیں ان کے کام کے حوالے سے شاباش تو نہیں دے سکتے، لیکن ڈھیروں دعائیں ان کے ساتھ. پروردگار عالم ان کے والدین کا سایہ ان پر سلامت رکھے اور یہ اسی انداز میں اپنے وقت کے امام کی نصرت میں مصروف رہیں. البتہ برقع پہننا ان کی مجبوری ہے کہ ان کے والد صاحب بھی اسی طرح ہی کام کرتے تھے. وہ بھی ویزیبل نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی نیکیاں ویزیبل ہوتی تھیں. پروردگار عالم حاجی عنایت علی صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے. محترمہ شہین فاطمہ صاحبہ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گزارش کروں گا برادر محمد عباس سے اور ان کی والدہ گرامی سے کہ اس وقت بہترین موقع ہے اور بہترین شخصیت ہے انہیں انعام دینے کے لیے. ظاہرہ باجی سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف لائیں اور بیٹے کو اس کی نانوں سے انعام دلوائیں. وقت بہت رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین آغا اصغر مہدوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے جشن امام زمان علیہ السلام سے خطاب فرمائیں. چند منٹ ہمیں عنایت فرمائیں. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے